بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے وہ مسائل رکھتا ہوں جس کی آج ضرورت ہے مسلمانوں میں۔ دیکھیے، ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا ہے مسلمانوں میں، اس کی وجہ کیا ہے وہ جانیے آپ۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کا ترجمہ تک نہیں سنتے ہیں ہر مسجد میں، بس سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حج میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج ہم جو گمراہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کا ترجمہ تک نہیں سنتے اپنے اماموں سے۔ بتائیے ہندوستان کی کتنی مساجد میں قرآن کا ترجمہ روزانہ سنایا جاتا ہے؟ کوٹہ میں ایک بار نہیں بہت گیا، ایک بھی مسجد بتا دو جہاں قرآن کا ترجمہ روزانہ سنایا جاتا ہو، صبح شام ایک رکوع، ایک مسجد بتا دو، 150 مسجد ہے قریب۔ انتا جاؤ قریب میں، وہاں بھی ایک مسجد میں نہیں کوئی سناتا امام قرآن کا ترجمہ۔ گنا جاؤ، بینا جنکشن آ جاؤ آپ، یعنی پورے ہندوستان گھوم لو تو بہت کم مسجدیں ملیں گی جہاں قرآن کا ترجمہ سنایا جاتا ہوگا، بہت کم۔ ہاں تفسیر ضرور بھوپال میں 80 یا 89 مسجدوں میں ہوتی ہے، قریب 80 یا 90 مسجدوں میں تفسیر ہوتی ہے بھوپال میں، لیکن ترجمہ سنانے کا معمول وہاں بھی نہیں ہے روزانہ کہ مسجدوں میں قرآن کا روزانہ ترجمہ سنایا جاتا ہو صبح شام۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آپ ترجمہ جس عالم کو مانتے ہیں اس عالم کا ترجمہ آپ سنیں، دیوبند والے دیوبند والوں کا ترجمہ سنیں، بریلی والے بریلی والوں کا سنیں، اہل حدیث والوں کا سنیں۔ ترجمے میں کہیں کہیں اختلاف ہوتا ہے ترجمہ کرنے میں، باقی سب جگہ اختلاف نہیں ہے۔ کہیں کہیں کسی آیت کے بارے میں کوئی ترجمہ کسی طرح سے کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ فتح کی پہلی آیت کا بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن، اور اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائیں۔ تو یہ ترجمہ دیوبند والوں کا ہے، اور یہی ترجمہ بریلی والے حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو فاضل بریلوی کے والد ماجد ہے۔ حوالہ دیتا ہوں، تفسیر علم نشرہ جلد اول صفحہ نمبر 116، تفسیر علم نشرہ۔ نہ ہو کتاب تم اس سے منگوا لینا، میں حوالہ بھیج دوں گا۔ انہوں نے ترجمہ اس طرح سے کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، پورا کرے تجھ پر اپنے احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے۔ والد نے کیا چلاوے، تھانوی صاحب نے بھی یہ کیا چلاوے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا تھانوی صاحب نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، تو فاضل بریلوی نے کیا چلا، اور والد نے بھی ان کے یہی کیا علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا۔ تو فتویٰ لگانے والے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ تمہارا کس کس پر لگ جاتا ہے۔ حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت نے ترجمہ کیا علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 124 تفسیر علم نشرہ جلد اول، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا آپ کو راہ بھولا تو راہ دکھائی، پایا آپ کو راہ بھولا تو راہ دکھائی، صفحہ 124۔ میرا نمبر ہے 88 152 53 598، مجھ سے آپ حوالے منگوا سکتے ہیں، کتاب میرے پاس ہے۔ یہ کتاب بریلی سے چھپتی ہے، امام احمد رضا اکیڈمی سال نگر بریلی سے ہی چھپتی ہے۔ تو آپ لوگ بلا وجہ فتوے بازی کے چکر میں نہ پڑیں، سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، دیوبند والا بریلی والے کے پیچھے، بریلی والا دیوبند والے کے پیچھے،
اہل حدیث کے پیچھے نہ پڑے. وہ کسی امام کو نہیں مانتا تو اسے امام بنانے کی ضرورت نہیں. ہاں مسلمان مان سکتے ہیں لیکن امام نہیں بنایا اس کو اہل حدیث کو، کیونکہ بہت گستاخیاں کرتا ہے اولیاء کرام کی شان میں. دیوبند والے تو اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان کا تو سلسلہ ہے غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ سے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ ہے دیوبند والوں کا، چشتیہ سلسلہ. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ ہے، صابریہ ہے، تو وہ خواجہ غریب نواز اجمیری تک تو پہنچتا ہے. تو دیوبند والے سب مانتے ہیں اولیاء کرام کو، مست کو مانتے ہیں، مجذوبوں کو ہی مانتے ہیں، کشف کو ہی مانتے ہیں، کرامت کو ہی مانتے ہیں. تو دیوبند والا بریلی والوں کے پیچھے پڑے، بریلی والا دیوبند والوں کے پیچھے نماز پڑھے، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں. ہاں جب کسی کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے تو آپ نہ پڑھیں، دل نہیں چاہ رہا نہ پڑھیں، اور دل گوارا نہیں کر رہا ہو تو دوہرا لیں. دل گوارا نہ کیا ہو تو دوہرا لیں. آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، دل میں گنجائش آپ کے نہ ہو، دل میں آپ کے وہ خیال آ رہا ہو کہ کیا معلوم کیا تھا کیسا تھا، تو آپ دہرانے میں کوئی حرج نہیں، کہیں منع نہیں لکھا. تو لیکن اختلاف پیدا نہ کریں. کسی کے پیچھے آپ نماز پڑھنا پڑھ لیں، نہیں پڑھنا ہے تو آپ الگ پڑھیں، لیکن فساد پیدا نہ کریں اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. دیوبند والے بھی جو ہے عام طریقے سے سب لوگ عام طریقے سے یہ سب باتیں نہیں جانتے ہیں. کچھ لوگ خاص جانتے ہیں، بریلی والوں میں بھی خاص جانتے ہیں، سب ان میں بھی خاص جانتے ہیں. پبلک کو کیوں لڑواتے ہیں بلا وجہ؟ صراط مستقیم کی وہ عبارت کہ جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہیں آنا چاہیے، اگر ہاں ایسی کوئی عبارت مانتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، یا اس کی کوئی تائید کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ پھر اس کا عقیدہ بالکل باطل معلوم ہوتا ہے. اور بہت سے دیوبند والے سے آپ پوچھیں گے تو یہی کہیں گے بھائی نماز میں رسول اللہ کا خیال کیوں نہیں آئے گا؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، خیال کیوں نہیں آئے گا؟ تو دیکھیے ہم نیت باندھتے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو یہ سنت کے مطابق ہی تو اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے میں یہ پڑھتے دیکھا.